بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کیوں ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے؟ آپ یہاں جاپان میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دنیا کی ہر نعمت ہے، ہر سہولت ہے، لا قانونیت نہیں ہے، کرپٹ حکمران نہیں ہے، چوریاں نہیں ہیں۔ میں بار بار بیان میں مثال دیتا ہوں، بھائی میڈ ان جاپان کا مطلب اب مزید تحقیق کی ضرورت نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب جاپان میں سب کچھ ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں بھائی تم قرآن پڑھو تمہیں جاپان کا ویزا مل جائے گا، تو ہو سکتا ہے پڑھ لے وہ کہ شاید یہ والی سورت پڑھنے سے جاپان کا ویزا مل جاتا ہے، تو وہ والی سورت کو پڑھنا شروع کرے گا۔ لیکن جن کو پہلے سے ویزا ملا ہوا ہے، جو یہاں کے نیشنل ہو چکے ہیں، یہیں پلے بڑے، یہیں ان کا کاروبار ہے، یہیں اچھی جاب ہے، تو ان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ انسان اس کو کیوں پڑھے؟ ہمارے ایک دوست تھے پاکستان میں، تھے کیا ہیں ابھی بھی، ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہاں کی مقامی زبان سیکھیں، کوئی علاقے کی خاص زبان تھی، بہت چھوٹے ایریے کی زبان تھی وہ۔ انہوں نے کہا میں اتنی محنت کر کے زبان کیوں سیکھوں؟ انہوں نے کہا چونکہ یہ لوکل زبان ہے۔ انہوں نے کہا جب میرا لوکل زبان کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے اور ہر شخص یہاں اردو پشتو، جو کے پی کے میں سب پشتو سمجھتے ہیں، اور سندھ میں اور بلوچستان میں یا پورے ملک میں سب اردو سمجھتے ہیں، تو یا سندھ میں سب، اندرون سندھ میں سب سندھی سمجھ رہے ہیں، تو جب میرا اس سے گزارا ہو رہا ہے تو میں اتنی چھوٹی سی زبان کیوں سیکھوں اتنی محنت کر کے؟ جب میں سیکھوں گا تو پھر بڑی زبان سیکھوں میں۔ تو دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی ایسا کام جس کی سوسائٹی کو ضرورت نہ ہو، وہ اگر کرنا شروع کر دے تو عقل مند سمجھا جاتا ہے یا بے وقوف سمجھا جاتا ہے؟ آپ بتائیں نا، مشکل کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ تو سب لوگ بولے زبان سے نا، تاکہ جب وہاں بھی لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تو تاکہ مجھے پتا چلے میرے ساتھ بیان میں شریک ہے، اس سے آپ ایکٹیو بھی رہیں گے۔ اچھا، ہمارے جو لوکل لوگ ہیں نا، میں جب جیپنیز کو دیکھ رہا ہوں ایسے باریک باریک، دبلے دبلے، لمبے لمبے، ہمارے والے ویسے ہی ہیں جیسے وہاں تھے۔ کھاتے میں نہیں نا، چھوٹا چھوٹا بینتو ہے وہی کھاتے ہیں، یعنی ہمارے والے جو ہیں جیسے وہاں تھے بالکل ایز اٹ از یہاں پر ہے، کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے ان میں، 20 30 سال سے بھی ویسے کے ویسے ہی۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کا اٹھانا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اس پتھر کو یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دو، آپ کہو گے بھائی اگر یہ راستے میں ہوتا تو میں اٹھا دیتا تاکہ راستہ کلیئر ہو جاتا۔ یہ تو نہ راستے میں پڑا ہوا ہے، نہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے۔ آپ اگر کہتے کہ اس کو اٹھا کے ٹرک میں رکھ دو، گاڑی میں لوڈ کر دو، تو میں کہتا شاید گھر میں کسی کام سے لے جا رہے ہو۔ تو میں اتنی محنت کر کے زور لگا کے یہ پتھر اٹھاؤں گا اور یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھوں گا، تو آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو وہ جواب میں یہ کہے کہ اس کا فی الحال میرے ذہن میں کوئی فائدہ ہے نہیں، تو آپ وہ پتھر اٹھانے کی محنت کرو گے؟ اور اگر وہ بار بار یہی بات ریپیٹ کرتا رہے کہ نہیں اٹھانا ہے، کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن اٹھانا ہے، تو آپ اٹھاؤ گے، لیکن اس کا سر پھاڑنے کے لیے اٹھاؤ گے آپ کہ یار میری جان چھوڑ، ایک فائدہ تو میرے ذہن میں آ گیا کہ بھائی اٹھاؤں گا اور تیرے سر پہ ماروں گا یہ پتھر۔ تو آپ لوگ جو ترقی یافتہ کنٹریز میں ہے نا، یہاں جب آپ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، صحت بھی ہے، کرپشن، پاکستان میں تو 20 مسائل ہیں نا۔ آپ بھی وزٹ کرتے ہوں گے پاکستان، صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام تک باتیں کیا ہوتی ہیں ہماری۔ ایک دور میں یاد ہے جب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ایک ہی بات سب کے زبان پہ تھی، بس بجلی آنے والی ہے، بجلی جانے والی ہے، بتی آ گئی، بتی چلی گئی، بتی کب آئے گی، بتی کب جائے گی، بتی آ گئی ہے پتہ نہیں کب چلی جائے گی۔
یہ 2011 کی بات کر رہا ہوں میں، 2006 اور 7 کی، ہاں اس میں 24 گھنٹے یہی کچھ ہماری زبان پہ ہوتا تھا. تو آپ کے تو یہ مسائل ہی نہیں ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ زندگی گزارتے کیسے ہیں یہاں پہ. باتیں کیا کرتے ہیں بیٹھ کے؟ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے باتیں کرنے کے لیے. پی ٹی آئی کے بارے میں، مسلم لیگ کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے بارے میں، وہ کھا گیا، وہ ایماندار ہے، وہ بے ایمان ہے، فوج ایسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ویسی ہے، سب بہت کچھ ہے ہمارے پاس بات چیت کے لیے. میں آپ پہ حیران ہوں. آپ سوچ رہا ہوں کبھی میں ایسے چپکے سے بھیس بدل کے بیٹھ جاؤں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں یہاں پہ. میں دیکھوں لوگ چائے کے دوران بات کیا کرتے ہیں. تو یہاں تو کچھ بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. تو جس سوسائٹی میں سب کچھ سیٹ چل رہا ہو، بالکل ہر چیز اوکے کی رپورٹ ہو، سوال پیدا ہوتا ہے وہاں آپ کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سیکھنے کی، مولویوں کو بلا کے مولویوں کا بیان سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سوال سمجھ میں آیا؟ بھائی ہم یہاں کیا کریں گے؟ مہنگائی ختم کر دیں گے یہاں کے؟ یہاں کیا ہو جائے گا ہمارے آنے سے؟ کیا فائدہ ہو گیا؟ آپ بولو یار مولوی صاحب ہم خوش ہیں یہاں پہ، آپ لوگ بلکہ خطرہ ہے کہ وہاں سے غربت نہ لے کے آ جاؤ یہاں پہ آپ. تو کیوں بلایا آپ نے ہمیں سننے کے لیے؟ کیوں آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات سن رہے ہو؟ اور ہمیں ان کو گائیڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا نے ان لوگوں کو امام بنایا ہوا ہے ہر چیز میں. تو ہم کیوں آ کے آپ کو گائیڈ کریں؟ پاکستان سے آ کے ہم کیوں آپ کو آ کے چیزیں سمجھائیں کہ بھائی ایسے چلو ایسے نہیں چلو؟ یہ ایک لبرل اور سیکولر لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے. اور میرا بھی جاپان پہ جو بیان تھا اس پہ کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ مولویوں کا کیا کام ہے جاپان میں. یہ نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے. یونیورسٹی میں بیان ہوتا ہے نا پاکستان میں کسی بڑی یونیورسٹی میں، کچھ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ مولویوں کو یونیورسٹی میں کیوں گھسایا ہوا ہے آپ نے، ان کا کیا کام ہے؟ اور اس طرح کی نا ہر جگہ. کل بھی میں کمنٹس دیکھ رہا تھا کسی بیان پہ نیچے ایسے کمنٹس تھے کسی نے کہ یہ مولوی لوگوں کا کیا کام ہے، اچھی بلی ان لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے، خوشی ہمیں یہاں کے بھی یہ لڑائیں گے لوگوں کو، فتوے لگائیں گے، وہ کافر وہ مسلمان، فلاں کو طلاق ہو گئی ہے فلاں کا طلاق نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو عاملوں کے چکر میں پھنس گئے تو پھر جن چڑیل بھوت. اور آپ نے کسی جاپانی پہ جن چڑھتے ہوئے دیکھا؟ نہیں ہے. لیکن آپ پاکستان سے بلا لو کسی عامل کو، روحانی علاج والے کو، بزرگ کو جو روحانی علاج کرتا ہو، آپ دیکھو ہر جاپانی پہ جن بھی ہوگا، چڑیل بھی اور بھوت بھی. یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے عاملوں کو نہیں بلاؤ خدا کا واسطہ. کبھی بھی روحانی عاملوں کو لفٹ نہ کراؤ. نہ آپ پہ کبھی یہاں جادو ہوگا انشاءاللہ، نہ کبھی جن ہوگا، نہ کوئی بھوت، نہ کوئی چڑیل. جس دن آپ نے کسی بابا کو بلا لیا نا دم درود کے لیے، گئے کام سے بس. تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی آپ کو سوال ہوگا کہ بھائی اتنا اچھا ہمارا ماحول ہے، سکون سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، تو مولوی صاحب آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ یار؟ کیا کام ہے؟ تو دیکھو ہمارا کیا کام ہے. ہم آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جو دین ہے نا، جو اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، نہ میرا ہے، نہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے قرآن کریم. نہ آپ کے قرآن کو ماننے سے، قرآن پہ چلنے سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہے. اکثر بیانات میں لوگوں کو 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں نا، تو لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں یہ مولوی کیوں اس چیز کے پیچھے پڑ گیا ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں میرا کیا فائدہ ہے یار اس میں؟ اگر تمہاری 2 شادیاں ہو جائیں کوئی فائدہ ہے میرا؟ کتنی کامن سینس کی بات ہے نا کہ ایک آدمی ڈنڈا لے کے لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر بیان میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے. یا تو اس کا کوئی مفاد ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو بت پرستی کے خلاف دعوت دی اور پوری قوم آپ کے اگینسٹ ہو گئی، تو اللہ نے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو میں تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں اس میں میرا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے. ما اسألکم علیہ من اجر، اس پہ میں کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ مجھے عہدہ چاہیے نہ مجھے پیسہ چاہیے، یہ تمہارے فائدے کے لیے کر رہا ہوں میں. تو جب کسی کی دعوت میں اس دعوت دینے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کی دعوت کو غور سے سننا چاہیے. دیکھیں یہاں حلال فوڈ والے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ رمضان صدیقی صاحب. یہاں آپ کو حلال کے فائدے بتانا شروع کر دیں کہ حلال گوشت کھانے میں یہ ثواب ملے گا آپ کو، جنت میں جاؤ گے، حرام کھانے سے جہنم میں جاؤ گے.
آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے بھائی لگتا ہے یہ کیا نام بتایا سوری رمضان صدیقی صاحب منجن بیچ رہے ہیں. خیال ہوگا نا دل میں کہ بھائی ابھی آج کل بڑے حلال کر رہے ہیں, حرام سے بچا رہے ہیں, اصل میں چلانا کیا ہے اپنا ہوٹل بزنس. ایک امام صاحب نے حج ویکینسی کھولی, ٹریول ایجنسی, سوری ویکینسی کہہ رہا ہوں, حج ٹریول ایجنسی. جب وہ ٹریول ایجنسی انہوں نے کھولی اپنا ان کا بزنس, تو ہر جمعے کو ان کا بیان حج کے فضائل پر, ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہی حج کا سیزن آنے والا ہو بہت جذباتی بیان شروع ہو جاتے تھے ان کے, حج کا بڑے فضائل ہیں. پھر آخر میں کون کون حج کرنا چاہتا ہے, پیچھے بندہ بٹھایا ہوا تو جو چاہے اس کا نام لکھ لے, پھر اس کو بتانا بھائی ہم لوگ بھی کرواتے ہیں. ان پہ تو شک ہو سکتا ہے بھائی یہ اگر حج کے اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں تو اخلاص بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ مقصد کیا ہے بھائی اپنا بزنس. تو حمزہ نام ہے, رمضان ایک کیا نام, ایک تو رمضان یاد نہ, اب یاد رہے گا انشاءاللہ. تو رمضان بھائی اگر یہاں جو ہے, اچھا میں جب یہ بات کر رہا ہوں یہ بھی لوگوں کو ذہن میں آئے گا شاید رمضان بھائی سے میں نے کوئی کمیشن کھایا ہوا ہے. میں نے کوئی کمیشن نہیں لیا بھائی, نہ میرا کوئی ارادہ ہے, ویسے ہی مثال آ گئی. تو یہ بدگمانی ہو سکتی ہے کہ رمضان بھائی جب یہاں فضائل بتائیں حلال گوشت کے, آپ کہہ سکتے ہو یار لگتا ہے کہ کوئی اسٹاک میں مال زیادہ جمع ہو گیا ہے, اب وہ پہنانا ہے کسٹمر کو. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, میرا ٹکے کا فائدہ اس میں نہیں ہے. وہی فائدہ میری تو ہو گئی ہے الحمدللہ, اور نہیں بھی ہوئی ہوتی تو میں بیان نہیں بھی کرتا تو بھی ہو جاتی, نہیں ہونی ہوتی تو نہیں ہوتی, ہونی ہوتی تو اس کا بیان سے تعلق نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ لوگ ہماری دعوت کو سیریس لیں کہ بھائی ہم آپ کے فائدے کے لیے, قوم کے فائدے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہے. تو میں جب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یا علماء جب آپ کو اس کو بتاتے ہیں کہ قرآن و سنت پہ چلو, اسلام کو فالو کرو, اس میں علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے, دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی پتہ ہے ان کو یہ جو ارشاد بھائی ہیں یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بیان ختم کرتے ہیں بس ہم گھومتے ہیں جاپان میں. میں نے کہا نہیں, اتنی دور جب آئے ہیں, حالانکہ مجھے بیان کرنے سے نا دماغ بہت بوجھ آتا ہے میرے اوپر. وہاں بھی کراچی میں جس دن بیان کی چھٹی ہو نا مجھے ایسا سکون ملتا ہے کہ بڑا مزہ آئے گا. تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے ممبر پہ بیٹھ کے, کیونکہ یہ کام تو ہم کر رہے ہیں نا, جو کام کا آدمی عادی ہو جاتا ہے ویسے بھی اس میں اس کو وہ سرور تھوڑی آتا ہے, اس میں وہ تو عادت ہو جاتی ہے اس کی. تو میں نے کہا نہیں بھائی اتنی دور آئے ہیں اور غیر مسلم کنٹری ہے, یہاں پہ اگر اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا میں. تو گھومیں گے بھی پھریں گے بھی, لیکن اصل کام کیا ہے بھائی, اصل تو دعوت کو بیان کرنا ہے, دعوت دینی ہے لوگوں کو. شاید ہماری وجہ سے کسی کو اللہ سیدھے راستے پہ چلا دیں, کوئی کفر سے بچ جائے. تو میں اپنی بات کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کیا فائدہ ہے اس میں, کیوں ہم قرآن پہ چلیں, کیوں ہم اسلام کو فالو کریں, کیوں ہم اللہ رسول کی بات کو سنیں. یہ جاپانی لوگ تو قرآن کو نہیں مانتے, نہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, نہ ان کی زندگی میں رمضان ہے, نہ ان کی زندگی میں نماز ہے, نہ زکوٰۃ ہے, اس کے باوجود یہ کامیاب لوگ ہیں. تو ہم نے اگر قرآن و سنت کو فالو نہیں کیا تو کون سی قیامت آ جائے گی. اب سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ اسی بات کو سمجھانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں, اس بات کو سمجھانے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری اللہ کی وہ ہدایت ہے جو اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں کے لیے نازل کی ہے. تمہیں روٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے, تمہیں جاپان کی نیشنلٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے, تمہیں معاشی ترقی کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اگر سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اس ہدایت کی ضرورت ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی, جس کے برحق ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اس ہدایت پہ جب تک تم نہیں چلو گے اس وقت تک نہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو, نہ تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو. سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی. پھر سوال وہیں کا وہیں آگے کھڑا ہو جائے گا, بھائی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور کیسی باتیں کر رہا ہے قرآن. کیوں ضرورت ہے بھائی؟ اگر ضرورت ہوتی تو یہ لوگ چلتے,
یہ تو نہیں چل رہے, ان کی ساری ضرورتیں بولو نا پوری ہو رہی ہیں, ان کی تو ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, خوشحال زندگی ہے, وزن بھی ان کی مینٹین, اور ہمارے یہاں قرآن و سنت کے نام پہ 30 40 کھا کھا کے ہم گول ہوتے جا رہے ہیں بالکل. وہ ہے نا, ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. فراق یار کا مطلب یار کی جدائی میں. پہلے زمانے میں یار کی جدائی میں, اللہ کی محبت میں لوگ گھل گھل کے کیا ہوتے تھے, دبلے. اب ہم الٹے ہوتے جا رہے ہیں, جتنا مذہب کو فالو کرتے ہیں ہمارا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھو یہ جو اشکال پیدا ہو رہا ہے نا آپ کو, کہ کامیابی اگر قرآن و سنت پر, اللہ اس کی باتوں پر عمل کرنے میں ہوتی تو یہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. یہ سوال اس لیے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ غلط چیز کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہو. آپ کامیابی کس چیز کو سمجھ بیٹھے ہو, غلط چیز کو. اللہ تعالیٰ یہ بات بھی آپ کے دماغ سے نکالتے ہیں کہ جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے. یہ دنیا ہے مسافر خانہ. حالت سفر میں آپ کو اگر بزنس کلاس مل جائے اس کو کامیابی نہیں کہتے. ایک پھانسی کے مجرم کو بزنس کلاس میں بٹھا کے ٹرین میں لے جایا جا رہا ہے اور آگے پشاور میں اتار کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا, تو کوئی شخص آ کے اس سے کہے تو کامیاب ہے, اور ایک اکانومی کلاس میں دروازے پہ لٹک کے سفر کر رہا ہے اور پشاور اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کا استقبال ہونے والا ہے, وہ غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا. میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے, میں غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا تھا تو پوری ٹرین میں ہی میں ایسے ہی گیا ہوں. صحیح ہے نا. اس نے کہا مجھے وہ جو نہیں ہوتا جو ٹی ٹی والا, اس نے بولا کہ اگلے اسٹیشن پہ آپ کو آپ کی اوریجنل ٹرین مل جائے گی. تو اگلے کے چکر میں اسی طرح پہنچ گئے ہم. لیکن جب میں لاہور پہنچا ہوں تو استقبال کے لیے 20 لوگ کھڑے ہوئے تھے. کبھی بھی موجودہ حالت کو دیکھ کر کامیابی یا ناکامی کا معیار متعین نہیں کیا جاتا. ہمیشہ منزل کو دیکھا جاتا ہے, فیوچر کو دیکھا جاتا ہے. جس کا فیوچر اچھا ہے وہ کامیاب ہے, جس کا فیوچر برا ہے وہ ناکام ہے. اب یہ فیوچر کیا ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فیوچر کا تو کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. ہم تو ابھی حالت دیکھیں گے نا. آپ کے ہاں کوئی بچی کے لیے کوئی بندہ آیا رشتہ لے کے, آپ کہتے ہیں بیٹے کیا کماتے ہو, وہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں کما رہا, فیوچر میں 1 کروڑ روپے کماؤں گا. دوسرا آیا بیٹا کیا کماتے ہو, 1 کروڑ روپے کما رہا ہوں, فیوچر کا کچھ پتا نہیں ہے. کس کو دو گے؟ جو کما رہا ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ یہاں ایک سیکولر اور لبرل لوگ دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتے ہیں, ابے فیوچر کس نے دیکھا ہے بھائی. یہ مولوی لوگ فیوچر کی باتیں کر کر کے تمہاری 4 شادیاں کرا دیتے ہیں اور تمہیں جنت کے لالچ دے دے کے تمہارا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں. نہ دنیا کے رہتے اور مرنا تو سب نے ہے, تو فیوچر کا کیا پتا یار کیا ہوگا. حال کو دیکھو, ابھی کون خوشحال ہے اور کون بدحال ہے, اس کو دیکھو. فیوچر کی ایسی کی تیسی. پھر یہی مثال ہو سکتا ہے دے دیں بھئی ایک ابھی کما رہا ہے یار. اب میں کہوں پاکستانیوں کا فیوچر بہت اچھا ہے لہذا ہم جاپانیوں سے زیادہ کامیاب ہیں, کوئی مان لے گا اس بات کو؟ بولے گا پتہ نہیں اس سے بھی بدتر نہ ہو جائے جو ابھی چل رہا ہے. ہو سکتا ہے اس سے, اللہ کرے اس سے اچھا ہو جائے, امید پہ دنیا قائم ہے. حال دیکھا جاتا ہے بھائی. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ فیوچر کا کیا پتا, لیکن وہی ہم پرانی مثال کی طرف آتے ہیں جہاں فیوچر کا یقین ہو اور اس یقین پہ دلائل قائم ہو کہ جس کا حال اچھا ہے, اگر اس نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری, دلائل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کا فیوچر اچھا نہیں ہے. دیکھو کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو سزائے موت ہے. اب اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے فیوچر کے بارے میں ہم کنفرم نہیں ہے, کیونکہ 1 کروڑ روپے کما رہا ہے نا. یہ وہی 2 بندوں کی مثال دے دیتا ہوں جو رشتہ لینے کے لیے آئے تھے. ایک کما رہا ہے 1 کروڑ ابھی, اور ایک کہہ رہا ہے کچھ پتا نہیں بھائی, ہو سکتا ہے فیوچر میں 1 کروڑ روپے کما لوں, میرے پاس ڈگریاں ہیں, سند ہے, ایجوکیشن ہے, فیوچر میں کما سکتا ہوں, لیکن حاضر سروس نہیں ہوں ابھی میں. آپ دو گے اس کو جو ابھی کما رہا ہے, لیکن وہ جو تھا نا جو ابھی نہیں کما رہا, اس نے
ڈاکومنٹس نکال کے دکھائے, کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو کما رہا ہے نا سر, اس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے, یہ کورٹ کا فیصلہ ہے لکھا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دیکھ لیں, یہ اخبار کا ساشا ہے, اس میں اس کا نام ہے, اخبار میں شائع ہوا ہے کہ اگلے سال اس کو لٹکا دیا جائے گا. اب آپ اس کے حال کو دیکھ کے اس کو کامیاب مانو گے؟ اب آپ کہو گے چونکہ حال بہت اچھا ہے, فیوچر کا تو کسی کا کوئی پتہ نہیں. نہیں بھائی, کسی کا کوئی پتہ نہیں, اس کا پتہ ہے کہ یہ لٹکے گا, ٹھیک ہے نا, اور اس کی ڈگریاں دیکھ کے پتہ ہے کہ یہ یقیناً کل 1 کروڑ روپے کمائے گا. یہ تو جن کو اللہ کی آیات پہ یقین ہے, جب اللہ نے یہ بات کہہ دی قرآن مجید میں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے, کامیابی کا معیار کیا ہے. اب اللہ کی بات پہ ہم یقین کیسے کریں, وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ تورات نے, انجیل نے سچ کہا, یہودی کہتے ہیں تورات نے سچ کہا, اور ہندو اپنی کتابوں کو پیش کرتے ہیں. سب نسبت کوئی بھگوان کی طرف کر رہا ہے, کوئی گاڈ کی طرف کر رہا ہے, کوئی اللہ کی طرف کر رہا ہے. ہو سکتا ہے سارے سیاسی نعرے ہوں یہ, تو ہم کمپیئر کرتے ہیں بھائی یہ اللہ کی بات اور باقی کتابوں کی باتوں میں کتنا فرق ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ فرماتے ہیں جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کیا ہے؟ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ کے ہاں یہ کامیابی ناکامی کی 2 ٹکے کی ویلیو بولا کریں نا یار زبان سے. میں بیان نہیں کرنے آیا, میں تو آپ کو موٹیویٹ کرنے آیا ہوں. بیان تو علماء سے سنتے ہیں آپ لوگ, کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. زبان سے بولیں گے تو سبق یاد ہوگا نا. دنیا کے لیے 2 ٹکے کا لفظ یاد کر لیں. ابھی تو ویسے ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے. بنگلہ دیش کی کرنسی بہت کم تھی ایک زمانے میں نا, تو اس وقت کہتے تھے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے تو, جب کسی کو نیچا دکھانا ہوتا تھا. اب تو 2 ٹکا ڈالر کے برابر ہوتا جا رہا ہے. وہ اب تو وہ کہے گا شکریہ آپ نے مجھے 2 ٹکے کا کہا, تو کہے گا بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ بنگلہ دیش کے بیٹھے تو وہ کیا کہے گا, بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے کیا کہا, 2 ٹکے کا. لیکن چونکہ عرف میں ٹکا لفظ اچھا لگتا ہے, اس لیے میں ابھی فی الحال ٹکا ہی چلا رہا ہوں. صحیح, فی الحال میں کیا چلا رہا ہوں مارکیٹ میں, ٹکا چلا رہا ہوں. تو یہ لفظ زبان سے کہا کرو کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ دیکھو یہ جو حال کی کامیابی ہے نا, یہ وہ کامیابی ہے جو سفر میں ملتی ہے انسان کو. میں نے مثال دی نا بزنس کلاس, ہے تو سفر, آہستہ آہستہ منزل قریب آ رہی ہے. آپ آخرت پر یقین نہیں بھی رکھتے, موت پہ تو سب کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنے دن کی زندگی ہے بھائی یہ, جہاں آپ لائف کو انجوائے کر لو گے. اور اس زندگی, ٹوٹل زندگی دیکھو, پھر اس زندگی میں بچپنا اور بڑھاپا نکال دو. بڑھاپے میں انجوائے نہیں ہوتا, انجوائے کے علاوہ سب کچھ بڑھاپے میں ملتا ہے آپ کو. بادام رکھے ہوں گے, چبانے کے لیے دانت نہیں ہوں گے. حسین مناظر ہوں گے دیکھنے کے لیے, نظر دیکھنے میں ساتھ, ادھر دیکھنے کے لیے الگ چشمہ, قریب دیکھنے کے لیے الگ چشمہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور تھوڑے دنوں کے بعد چشمے سے بھی نظر نہیں آتا انسان. سب کے ساتھ ہوتا ہے. پھر کوئی حسین منظر نظر آیا تو وہاں چلنے کے لیے گھٹنوں میں جو طاقت چاہیے وہ طاقت ختم. سب کے, جاپانیوں کے بھی ختم ہوتی ہے, تھوڑا دیر سے ہوتی ہے, دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں, ہم جلدی ہو جاتے ہیں. ہوتے تو ہے نا. تو یہ اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے, اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے. میں مثال سے پہلے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی. یہ مثال کراچی میں بہت اچھی طرح, پنجاب اور کراچی میں سمجھ میں آئے گی. ایک بندہ آپ کے پاس لینڈ کروزر لے کر آیا اور کہتا ہے میں آپ کو یہ 50,000 روپے کی بیچ رہا ہوں, 0 میٹر لینڈ کروزر. آپ تو خوشی سے کیا ہو جاؤ گے, بے ہوش. یار 50,000 2 ٹکے کی نہیں ہے یہ گاڑی, اتنی زبردست گاڑی 2 ٹکے میں مل رہی ہے. خوش ہو جاؤ گے نا آپ چیک کرو گے اس کی سیٹیں کیسی ہیں, اس کا اسٹیئرنگ کیسا ہے, کلچ, گیئر, سب آپ کو شک ہوگا یار کوئی سے تو نہیں کوئی 2 نمبر چیز لگا کے لنڈے کا مال لگایا ہوا اس نے. ہر لحاظ سے آپ چیک کر رہے ہو بھائی, سب کچھ کیا ہے اوکے. آپ پاگل ہو جاؤ گے یار, تو بڑی ٹائٹ چیز ہے. آپ فوراً سودا پکا کرو گے. آپ کے پاس اگر 50,000 نہیں ہے نا, آپ کسی سے ادھار لو گے.
اچانک اس نے آپ کے کان میں ایک بات کہا کہ یار اس میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہے, بہت ہی معمولی سا, سیٹیں اوریجنل ہیں, جاپانی سیٹیں, اسٹیئرنگ بھی کیا ہے جاپانی ہے, گاڑی فل جاپانی ہے, چھوٹا سا فالٹ ہے. آپ کو ایک دم آپ جذباتی ہو جاؤ گے, بھائی جلدی بتا. کہ بھائی یہ نمبر پلیٹ جعلی ہے. یہ کیا ہے نمبر پلیٹ؟ آپ پتہ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے بھائی 50,000 روپے میرے سے لے لے اور میری جان بولو چھوڑ. کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے کہ 50,000 روپے گاڑی لے کے جب آپ نکلو گے, ہر پولیس والے سے آپ کو کیا لگے گا؟ ڈر. یار اس نے ابھی مجھے ہاتھ دے کے روکا اور میں گیا جیل میں, گاڑی بھی گئی, اور اس پلیٹ کو لے کے میں کیا کروں گا؟ میں آپ کہو گے خالی یہ پلیٹ 50,000 کی دے دے, گاڑی تو لے لے, شاید یہ پلیٹ کسی اسکریپ میں کسی کام میں آ جائے, یا کسی اور جعلی گاڑی کے لگانے کے کام آ جائے. گاڑی کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں رہے گی. کیوں؟ آپ کو ہر وقت خوف ہوگا, شاید یہ پولیس والا مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, شاید یہ مجھے دیکھ رہا ہے, شاید یہ خوف ہی آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا. دنیا کی جتنی چمک دھمک ہے, جتنی بلڈنگیں, جتنا کچھ عیاشی کا اللہ نے دنیا میں سامان پیدا کیا ہے, اس پہ ایک نمبر پلیٹ لگا دی ہے. وہ نمبر پلیٹ ہے فنا. یہ فنا ہونے والی ہے, یہ چیز ختم ہونے والی ہے, یہ تم سے چھن جانے والی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے, اب انسان کو ہر وقت خوف رہتا ہے لاشعور میں. وہ کتنا ہی اس خوف کو دل سے نکالے, لیکن وہ خوف اسے کھاتا ہے. یار میری یہ دولت چھن سکتی ہے, میری یہ صحت چھن سکتی ہے, میری عیاشی چھن سکتی ہے. یہ خوف انسان کو ڈپریشن میں, اسٹریس میں لے کے جاتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لیں, دنیا کی عیاش ترین قومیں جن کے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے, سب سے زیادہ ٹینشن انہی ملکوں میں پائی جائے گی. کیوں؟ کچھ خوف ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے. گورنمنٹ لوگوں سے وہ خوف چھین نہیں سکتی. ابھی زلزلہ آیا نا جاپان میں, کیا گورنمنٹ شیورٹی دے سکتی ہے کہ زلزلہ کبھی نہیں آئے گا؟ بولو نا, کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیا سونامی طوفان سے گورنمنٹ بچا سکتی ہے لوگوں کو؟ کووڈ-19 جب آیا کروڑوں لوگوں کی جان لے کر گیا ہے. کس قدر خوف. یہ خوف وہی کسٹم والی نان پیڈ کسٹم جو گاڑی ہے نا اس کی طرح ہی ہے. ہر وقت کیا ہوگا؟ خوف. اب لاشعور میں یہ ختم ہونے والا ہے, یہ ختم ہونے والا ہے, یہ ختم ہونے والا ہے. اس دنیا میں سکون سے وہی رہ سکتا ہے جو اس کو پہلے سے مسافر خانہ سمجھ لے, اور یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے, یہاں کی ناکامی کو ناکامی نہ سمجھے. اس کو مسافر خانہ سمجھ کے تو انجوائے کیا جا سکتا ہے میرے بھائی. اس کو اگر اصل جگہ سمجھ لی تو انجوائمنٹ کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی. ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور ڈبے کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا اس نے. جس بوگی میں جا رہا ہوں یہ میری نانی سے مجھے وراثت میں ملا ہے اور یہ میرا ڈبہ ہے. اب ہر اسٹیشن پہ اس کو خوف ہوگا نا, اور جیسے جیسے اس کی منزل قریب آئے گی خوف بڑھتا شروع ہو جائے گا. یار ابھی مجھے یہاں سے کیا کریں گے؟ دیکھو ایک غریب آدمی کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا, جھونپڑی سے نکال کے کہاں بٹھا دیا؟ بزنس کلاس. جیسے آپ لوگ کو پاکستان سے اٹھا کے یہاں شفٹ کر دیا گیا, تو آپ کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے بزنس کلاس میں آ گئے آپ لوگ. تو ایک غریب آدمی کو کسی نے کیا کیا, نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا. اور وہ اس کو بڑا مزہ آیا, اے سی کی ہوائیں آ رہی ہیں, بٹن دبا رہا ہے, کولڈ ڈرنک آ رہی ہے. کراچی پاکستان میں کمی آتی ہے لیکن آنی چاہیے. بہرحال بٹن دبایا, بریانی آ گئی. بزنس کلاس میں تو اصول ہے یہ جو منگوا رہے ہو آئے جا رہا ہے. اب اس کو اتنی محبت ہو گئی اس ڈبے سے, اس بوگی سے, وہ کہہ رہا ہے یار یہ جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے. اور وہ جو اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں نا, شربت بیچ رہے ہیں, گنے کا جوس بیچ رہے ہیں, ان کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا. یار ان کی کوئی زندگی ہے, پریزنٹ دیکھو, حال دیکھو, فیوچر مت دیکھو. میرا حال کتنا اچھا ہے, کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوا ہوں, اور یہ نہیں پتا تجھے زکات میں ملا ہے میرے بھائی, آگے جا کے چھین لیا جائے گا. اور کیسے میں بزنس کلاس میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. انجوائے نہیں کر رہا تو اس لیے کہ تو نے اس کو اپنا ڈبہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. بے وقوف آدمی, جیسے جیسے منزل قریب آئے گی تجھے وہ جھونپڑی یاد آنا شروع ہوگی کہ تھوڑے ہی ٹائم رہ گیا, 1 اسٹیشن, 2 اسٹیشن, 3 اسٹیشن,